الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، اور وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. شہید
اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ اور یہ شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے، یہ شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے، ایک ستون روشنی ہے بحر ہستی کے لیے، ایک ستون روشنی ہے بحر ہستی کے لیے۔ بعد از حمد و صلاۃ انتہائی عزت و احترام دلائے قابل قدر واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ جل مجدہ الکریم دا بے پناہ شکر اس مالک دا کروڑ ہا مرتبہ احسان کہ جس رب العالمین نے اسان اپنی محبت بھی عطا فرمائی، اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت بھی عطا فرمائی، حضور دیاں تمام تر نسبتاں دے نال بھی پیار عطا فرمایا۔ خالق کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر بارہا مرتبہ یہی دعا اور یہی التجا اور التماس ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں تمام تر نسبتاں دے حیا دی اور محبت دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہر اس بندے اتے اپنا فضل و کرم فرمائے جڑا یہ محبتاں اپنے سینے دے اندر سمیٹ کے انس جیندہ وقت پہ گزریندا، اللہ پاک ادو تے کدی بھی مشکل وقت نہ لے کے آئے، اور میرا مالک ہر مشکل دے اندر اس دا آپ مددگار ہوئے۔ حاضرین محترم، واقع کرب و بلا دا ذکر جاری و ساری ہے۔ بلا شک و شبہ ایک ایسی داستان ہے، ایک ایسی حقیقت ہے واقع کرب و بلا، جس طرح جناب کے سامنے میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ مقدسہ جو تلاوت کیتی ہے، خالق نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا ضرور بر ضرور اللہ تعالیٰ تواڈی آزمائش کردہ، کدی وہ خوف دے کے تو نازمائندہ کہ کیا آیا میرا بندہ اس خوف دے امتحان ثابت قدم راندہ یا نہیں راندہ۔ رب تعالیٰ دی آزمائش ہے، والجو بھوک دے کے بھی رب العالمین اپنے بندے دی آزمائش کردہ، یعنی غربت سمجھ لو، یا پھر ویسے انسان کسی سفر آ جائے اور اس سفر دے اندر انسان نو بھوک پیاس دا سامنا ہوئے، یعنی اللہ پاک دی آزمائش دے اس سارے ذریعے اور ان ذریعہ دے تھرو ہی اللہ پاک اصل دے اندر اپنے بندے نو اپنی ذات دا قرب عطا فرمان دے۔ جڑی بھی آزمائش ہوندی ہے نا جی، کوئی بھی آزمائش ضروری نہیں ہوندہ کہ اسی عموماً آتے ہیں کہ جی اے جڑی بندہ جڑا بیمار ہے، جس نال جڑا مسئلہ بنیا اے دے جناب اعمال دی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ اس تے ناراض ہے تاں واسطے ایسا ہویا۔ ضروری نہیں ہوندہ کہ ہر آزمائش اور ہر امتحان اللہ تعالیٰ دی ناراضگی دی وجہ تو ہوئے۔ اکثر امتحان ایسے بھی ہوندے ہیں
کہ جنہاں امتحاناں نال اللہ پاک اپنے بندے نو اپنی ذات دا قرب عطا کردا، بشرطے کہ بندہ او دے وچوں کامیابی نال، صبر نال، ہمت نال پار گزرے، برداشت کرے، رب دی رضا وچ راضی رہے، اور کوئی شکوہ کوئی شکایت اللہ تعالیٰ دی ذات نال نہ کرے، بلکہ دی زبان تے یہ جملے ہون، سعادت بھرے جملے ہون کہ مالک جی تو اس حال اچ سن رکھ کے راضی ہیں، اسی اس حال اچ رہ کے راضی ہیں۔ یعنی یہ چیزاں کس واسطے ہوندیاں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بندے نو اللہ تعالیٰ اپنی جدوں ذات دا قرب دینا چاہے تو پھر میرا مالک اپنے اس پیارے بندے نو، اپنے پیارے بندے نو ایسی تکالیف اور ایسی آزمائشاں تو دوچار کردہ۔ قرآن مجید دی اس آیہ مقدسہ دے تحت فرمایا خوف دی صورت اچ بھی وہ آزمائش آ سکتی ہے، والجو بھوک دی صورت اچ بھی وہ آزمائش آ سکتی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ تعالیٰ مال دے اندر کمی کر کے بھی بندے نازما سکدا، وَالْأَنفُسِ انسان اپنی جان تو بھی آزمایا جا سکدا، وَالثَّمَرَاتِ اللہ تعالیٰ دی اولاد تو بھی اس دی آزمائش کر سکدا۔ لیکن ساری آزمائشوں کا ذکر کر کے آخر تے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری اس واسطے جڑا انہاں آزمائشاں چو صبر دے نال پار گزر گیا، اس واسطے کیا ہے؟ خوشخبری۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، خوشخبری یہ ہے کہ جڑا صبر نال ان آزمائشاں جو پار گزرے اللہ تعالیٰ اس بندے دا ساتھی بندا، اس بندے دے نال خود رب العالمین دی ذات ہو ویندی ہے۔ حاضرین گرامی، اور یہ سلسلہ آزمائشاں دا اے نہیں کہ صرف رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امت تو شروع ہویا، نہیں، تسی سابقہ انبیاء کرام دے حالات پڑھو، انہاں دی زندگیاں دا مطالعہ کرو، انہاں دی شب و روز نو پڑھو تو بڑی بڑی آزمائشاں آئیں۔ جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جی علیہ السلام کتنیاں بڑیاں آزمائشاں چو گزرے، براما کھوچ ڈالیا، کھوچو قافلے کڈیا، انہاں فروخت کیتا، منڈیاں چ وکے، پھر قید خانے چ گئے، الزامات لگے، لیکن جڑا صبر کریندا رہیا پھر رب نے اسے ملک دی بادشاہی بھی عطا فرما دیتی، اس ملک دی بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ یعنی عرض ہے گل سمجھاون دا اور ایک گل دے کرن دا مقصد ہے کہ آزمائش نری اس واسطے نہیں ہوندی، اچھا اگر اس دے بدلے کوئی عہدہ یا کوئی رتبہ نہ بھی ملے تو مشکات شریف دی حدیث پاک ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ اگر راہ چل دیا کسی بندے نے پیر اندر کوئی کنڈا چب جائے نا، کانٹا چب جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس دے بدلے بھی اس بندے دی اس تکلیف دے وسیلے نال خالق او دا ایک گناہ معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ او دا ایک درجہ بلند کر دیں، اور رب تعالیٰ انہوں ایک درجے بلند کر کے اپنی ذات دا قرب عطا کر دیں، جنہوں راہ چل دیا کنڈا پیر چ لگ گیا۔ تو اے واقع کربلا اصل دے اندر سن سبق سکھایا گیا، ادھر اندر دو چیزیں، ایک حضور دی آل دو امتحان ہے جڑا کس واسطے دیتا گیا، جس وقت تیرے تے میرے امام علی مقام آپ کوفہ کا اپنا مکہ تو کربلا دے رستے تے آئے نا، تا اس رستے اندر ایک شخص آئی، او دا نام آئی ترماح ابن عدی، او آپ دے نال، اور جلے ایک خبر پہنچی کہ جناب حضرت امام مسلم بن عقیل اور انہوں نے بچے شہید کر دیتے گئے اور کوفہ دے حالات یکسر بالکل بدل گئے، اجی آپ کربلا دے میدان وچ نہیں پہنچے، رستہ ہے، سفر جاری ہے، ہاں جناب ہور آپ دے قافلے آن کے آپ دے لشکر نو گھیر لے، یہ اس وقت دا واقع ہے۔ ترماح بن عدی او عرض کردہ مشورہ دیندہ آپ نو آدھا کہ حضور جڑا لشکر آ گیا ساڑھے آسے پاسو اس سن گھیر لیا، یہ کون ہیں کیوں آئیں؟ تو آپ نے میرے امام علی مقام نے فرمایا کہ اے یزید دی فوج دا ایک لشکر ہے جڑا سن مصیبتاں تو ہم کنار کرنا چاہندہ،
تے لہذا بہرحال انہاں اپنیاں چالاں زماونیاں اساں رب دی بارگاہ دے اندر اپنے صبر و ہمت دا امتحان دیونا ہے۔ ترماخ بن عدی آدا کہ حضور میں جناب دے پیر پکڑدا، میں جناب دی منت کردا، میں جناب نو مشورہ دیندا کہ اس تو اگاں اساں ایک قدم بھی کوفہ دا ہی نہیں چاہنا، اسی واپس چل دیں۔ کیوں کہ آپ دی جان بڑی قیمتی، آپ دی ذات بڑی قیمتی، آپ دا خون بڑا قیمتی۔ حضور اسی نہیں چاہتے کہ جناب نال کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، لہذا مہربانی کر کے آپ اپنے فیصلے دے نظر ثانی کرو، کہ کرو نظر ثانی کرو۔ تا آپ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ نظر ثانی شدہ ہے، میں نے کسے فیصلے دے دوبارہ نظر ثانی دی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی اگر آنا چاہتا تو میرے نال چلے، نہیں واپس چلے جاؤ۔ حسین نو کلیاں بھی کوفہ جانا پیا، حسین اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو حضین محترم، میں اس آیات تناظر دے اندر اس واقعے دا جناب دے سامنے پہ ذکر کرنا۔ قبلہ آگے تشریف لے آسو ماشاءاللہ۔ استانِ عالیہ گنجیال شریف اور استانِ عالیہ اترا شریف تو دو سادات سپیشلی طور تے جمعہ پڑھن واسطے ساڑی اس مسجد اندر حاضر ہوئے، اور نام تو دونوں دا وقار ہے، لیکن ایک ہمدانی سادات اور ایک گیلانی سادات ساڑی خوش قسمتی۔ اللہ تعالیٰ حضور چشم ما روشن دل ما شاد، آپ دی آمد ساڑے واسطے بڑی خوشبختی دی علامت ہے۔ تو ایک باری سبحان اللہ بولی۔ ترماخ بن عدی پتہ ہے کیا تھا کہ حضور میں ایک قدم بھی اس رستے تے جناب نو اگے نہیں چلن دینا، حالات دستے کہ یزیدی آپ دی جان دے خلاف ہیں، لہذا آؤ واپس چلیے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، او خبریں ہی ہیں کہ کوفے والے بدل گئے، ہو سکتا انہوں نے ڈرایا گئے ہوئے، دھمکایا گئے ہوئے، تجھے میں بھی نہ جاواں تو بالکل کدے گمراہ دے گمراہ ہی نہ رہ جاویں، ہو سکتا میرے گیا انہوں دے دل پھر بدل جاویں، وہ تبدیل ہو جاویں، اور میں خط لکھ کے انہوں نے وعدہ کر چکے ہیں کہ میں آواں گا اور تواڈے سامنے حق دی خلافت دا اعلان کراں گا، اور انہوں دا وعدہ ہے کہ وہ میری بیعت کرن گے۔ اتنی گل کرن تو بعد جناب امام علی مقام فرمایا اگر کوئی میرا ساتھ دینا چاہتا تو میرے نال چلے، وگرنہ میں کلیاں بھی اس مقام تک جانا ہے۔ حاضرین گرامی آؤ توجہ دے آئے، جس وقت ترماخ بن عدی آپ نوے مشورہ دے رہے آئی، میرے امام علی مقام نے فرمایا اے عدی دے بیٹے سن، میں کونا، میری تربیت کی میں کیتی گئی، کس انداز نال میں پروان چڑھایا گیا۔ آپ فرماون لگے یاد رکھیں یزید کون ہے، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، اسلام دی حدود نو پامال کرن والا بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، نماز دا چور ہے، قرآن دی تلاوت کردہ بھی نہیں تے منع بھی کر رہے، لہذا او حق دا رستہ چھوڑ چکے، اسلام دا رستہ ترک کر چکے، تے میں کونا، میں او حسینہ جڑا نماز بھی زندہ کرن والا، قرآن دی تلاوت بھی زندہ کرن والا، لہذا اگر او میرے نانے دے دین دے چرکا لگا رہا، میرے نانے دے دین دے خلاف اقدامات کر رہا، اے ترماخ یاد رکھیں خون رسول ہون دے واسطے نال سب تو پہلا حق بھی میں حسین دا بندا، میں اپنا خون دے کے اسلام دی اب یاری کرا، اسلام دا بوٹا بچاوا، نماز بچاوا، قرآن بچاوا۔ حاضرین گرامی کر اس بڑیاں بڑیاں منتاں کیتیاں، آدھا حضور رستہ بدل لئیے، کسے اور رستے نال جائیے، اے رستہ ترک کر دئیے۔ آپ نے فرمایا اس طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی کر حتیٰ کہ وہ کہنے لگا حضور جیڑا میرا قبیلہ ہے نا، اس میرے قبیلے دے اندر حالات ہیں، میرے کول کم و بیش 20,000 دے لگ بھگ جنگ جو ہیں،
جناب اسی اے رستہ ترک کر دیا میرے قبیلے والا رستہ اختیار کر دیا اتھوں میں 20,000 دا لشکر نال لے کے آپ دے نال جاسا جناب تے جس تائیں میرا ایک جوان بھی جیندہ ہو سی آپ تے کوئی حرف نہیں آئے گا میں آپ دی جان تے کوئی حرف نہیں آن دیاں گا جناب دی میرا قبیلہ حفاظت کرے گا حاضرین گرامی سنے آئے میرے امام علی مقام دا جواب میرے حسین دا جواب سنو فرماون لگے اگر میں نے لشکر دی لوڑ ہوندی میرے نال کئی صحابہ کرام آمن واسطے تیار آئے لیکن میں نال لے کے نہیں آیا کیوں کل مورخ اے نہ لکھے کہ حسین باقاعدہ جنگ دے ارادے نال آیا خلافت دے حصول واسطے آیا فرمایا میں جنگ واسطے نہیں آ رہا میں خلافت دے حصول واسطے نہیں آ رہا میں اپنے نانے دے دین دا جھنڈا سر بلند کرن واسطے آ رہا حاضرین گرامی اے حسین سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ جیڑا عزم و ہمت دا پیکر جیڑا صبر دا پہاڑ تے رب العالمین اعلان پہ کر دل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ سب تو پہلی آزمائش کے ہے کہ رب العالمین تن خوف دے کے آزمائے گا بس سفر کیسا ہے حاضرین گرامی آج اتنیاں بہترین لگژری بسیں آ گئیاں لیکن سفر دا خوف رہندا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہ بن جائے تے جس ویلے سفر بھی پیدل تے جنگلان دے سفر او خوف الگ جس ویلے جناب ہر اپنا لشکر لے کے میرے امام دے لشکر نو گھیریا او خوف الگ پھر کربلا دی وادی آ گئی اور سنیائے جدن آپ اتھے قدم ٹکائے رات گزری سنیائے میرے امام رات ستے تے ستیاں ستیاں آپ جاگے تے آپ دے متھے تے پسینہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوال کر دل بابا حضور دسو نا آپ اس طرح پریشانی دی عالم وچ کیوں جاگے ہو تے چہرے تے پسینہ کیوں ہے تا آپ نے پتہ ہے کہ فرمایا بیٹا میں خواب تکئی خواب اندر میں ایک سوار نٹھے تے وہ سوار گھوڑا توڑا کے جا رہا تے آدھا کے بندہ میں او سوار جڑا نکلا دین حق دی سر بلندی واسطے ہاں لیکن موت میرا انتظار کر رہی ہے شہادت ساڑے انتظار دے اندر ہے آپ فرماون لگے بیٹا اس خواب دی تعبیر ہے جس مقام تے سی آ گیا ہے اے او مقام ہے جیدے بارے میرے نانا جان نشان دے ہی کریں دے گئے جتوں دی مٹی چاہ کے جناب ام سلمن دیتی گئی اوے جس دے بارے میرے بابا علی دس گئے اس مقام تے علی اکبر شہید ہو جائے گا اتھے علی اصغر شہید ہو جائے گا اتھے میرا قاسم شہید ہو جائے گا ایک کربلا دی وادی ہے اے وادی ہے نینوائے ایک کرب و بلا جنی مصیبتاں تکلیفاں آزمائشاں دی وادی ہے لیکن میرا بیٹا سا گھبرانا نہیں اسی حق والیاں حق والے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے نا حق والے ڈریا نہیں کر دے ہوں گے توجہ ہے نا بولیے سبحان اللہ حاضرین گرامی کر یاد رکھے آئے جس وقت بھی کوئی جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے سبحان اللہ اردو تے ایڈے دشمن ہونا پکا کو گل سمجھ کے راضی نے اردو والی میرے حسین دا کربلا دی وادی اندر ڈیرا تک آپ دی ہمت تک آپ دے حوصلے تک آپ دا صبر ویت آپ دے عزم تک آپ دا پایا استقلال تک آپ دی جرت ویت آپ دی بہادری ویت اور اے دس رہے لوگوں خون تا ساڑا جائے گا پر اللہ دی عزت دی قسمیں اسلام دا بوٹا رنگ لے آئے گا ساڑا خون رائے گا نہیں جائے گا رنگ جب محشر میں لائے گی تو اڑ جائیں گے سب رنگ رنگ جب محشر میں لائے گی
توڑ جائیں گے رنگ یوں نہ کہیے سرخی خون شہیداں کچھ نہیں. اے نہ کہے کہ شہیداں دا رنگ کدی خون نہیں لے آیا, کدی رنگ نہیں لے آیا. فرمایا ایڈے رنگ دلہن دی مہندی دے نہیں چڑھتے ہوندے جڑے رنگ شہیداں دے خون دے چڑھتے ہوندے. اور ویکھ کربلا دے شہیداں دے خون دا رنگ چڑھیا تک رنگ اج اللہ دی قسم دنیا دے چپے چپے تے مساجد آباد. اور کدی اگر اذان دے بارے پڑھ, ٹائمنگ پڑھ, اوقات پڑھ, یعنی ایک وقت دے اندر اگر کسے جگہ تے اذان دا ویلا ختم ہو رہے ہوندا این دوسرے مقام تے اس ویلے اذان دا ویلا شروع ہو ویندا, اتھے مکدا اگلے سے شروع, اتھے مکیا اگلے حصے شروع, اتھے مکیا اگلے حصے شروع. گویا 24 گھنٹے سرکل ہوندا رہندا, پوری کائنات رب دی توحید دی آواز بلند ہوندی رہندی ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. حاضرین گرامی کر آؤ توجہ دے آئے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا میرے نال آن والو امتحانہ دا سلسلہ شروع. سب تو پہلا امتحان تے آئی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہ مال وچ کمی کر کے آزماواں گا. اور میرا حسین اے امتحان جس ویلے آپ نے مدینہ چھوڑیا تے آپ مکہ وال روانہ ہوئے تے مکہ تو کوفہ آون لگے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے نکلے. جنی مال دی کمی دا امتحان آیا, نانا جان دا روزہ چھوڑیا, امی جان دا روزہ چھوڑیا, اپنا گھر بار چھوڑیا, او گلیاں چھوڑیاں جتے میرے امام دا بچپن گزریا, وہ ساریاں جائیاں چھوڑ کے سب مال چھوڑ کے ایک کو مال کیڑا نال لیا. کوئی بھتیجیاں والا مال ہے, کوئی بھانجیاں والا مال ہے, کوئی بیٹیاں والا مال ہے, کوئی ویراں دا مال نال ہے. اے مال لے کے کربلا دی رب دی رضا والی منڈی اندر میرا حسین آن کھلو. حاضرین گرامی خالق کائنات فرما رہے ہیں کہ میں خوف دے کے آزمائش کرساں, خوف نال تو آزما ساں. 72 جان نثار ہون اور 72 بھی کیڑے, کیا سارے جوان تے شمشیر زن نہیں, 9 تے 10 سال دے اونو محمد بھی انہاں 72 میں شامل, تے 6 مہینے دا علی اصغر بھی شامل. سبحان اللہ اچھا بولو. یعنی لشکر اے وے جس لشکر دی بنیاد تے میرا حسین اسلام دی عمارت نو مزید مضبوط کرن واسطے تشریف لے کے آ رہے ہیں. مہربانی رانا بہت شکریہ. توجہ ہے نا, غور کرو غور کرو میرے حسین دا کردار دستا کے وے. اس تے غور کیا ہے کہ ایمان اگر ہے نا سینے اندر گھبرانا نہیں. اے درس کربلا ہے, گھبرانا سب کچھ رب دے حوالے کر دیو, اسے تے چھوڑ دیو. جی میں او راضی انج تسی راضی رانا سکھ دو. اللہ دی قسم ہے کامیابی تیرے قدم چوم سی. حاضرین گرامی آئیے میرا حسین جس ویلے کربلا دی اس دھرتی تے آن کے تشریف فرمائے, 7ویں محرم دا دن آیا, پانی بند کر دیتا گیا. اور اتھے یاد رکھیا ہے بعض کتب دے اندر ایک واقعہ اے بھی ملدا کہ جس ویلے آپ کربلا دی پہلی رات آئی اور چھپ چھپا کے اپنے لشکر تو میرے امام دے کول آئے, آ کے آکھن لگے جناب میں نہ چاہتا کہ میرے نبی دا نواسا تے علی دا شہزادہ اس مشکل دا شکار ہوئے. حضور اگر آپ جانا چاہتے ہو میں جناب نال وعدہ کرنا میرا کوئی لشکری بھی جناب دا پیچھا نہیں کرے گا, جناب دے پیچھے نہیں آوے گا. اگر آپ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اتھے 2 روایتاں ملنی ہیں. پہلی روایت اے آؤندا آپ نکلے تے پھر آ کے صبح پھر اس سے جگہ تے, لیکن اس روایت نو نہ میرا ایمان مندا نہ میرا عقیدہ مندا, میرا دل تیادا میرے حسین آکیا ہو سی اوے ہور یاد رکھیں جڑے قدم حق دے رستے تے بٹ گئے
اسی انہاں قدماں پیچھے ہٹاؤن والے نہیں، اسی اگے چل کے مقابلے کرن والے لوگ ہیں۔ اسی اتو ہٹن والے سارے بولیے اتو ہٹن والے نہیں، اسی پیچھا پھرن والے نہیں۔ اس واسطے اکثر چیزاں نال وچوں میں اختلاف رہندا، مثلا شہزادگان بیٹھے سادات کرام جی میں آدم کہ جناب اصغر واسطے میرے امام نے وان کے پانی منگیا، میرا ایمان اس میں نہیں مندا، نہیں مندا، بالکل نہیں مندا۔ کیوں؟ حسین نو انہاں کولوں منگن دی تے لوڑ ہی کوئی نہ آئی۔ میرا حسین چاہے آ نا خالی آپ ارادہ کر لیندے، دل دے اندر سوچ لیندے کہ میری اولاد پیاسی نہ مرے، خدا دی قسم دریا دی کی ضرورت آئی، وہ تو ٹر کے تے جناب دے قدماں وچ حاضر ہو جانا۔ ٹھیک ہے نا؟ نالے یہ تو آپ دے صبر تے چوٹ ہے، یہ تو آپ دے صبر نو داغدار کرنے والی گل ہے۔ تو میرے حسین دا صبر جے صبر تا کائنات تے ہے کوئی نہ۔ صبر ایوب بھی بڑا مشہور ہے، پر خدا دی قسم ہے صبر حسین بھی کسی دا نہیں۔ بولیے اچھا بولو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ مہربانی توجہ ہے نا؟ غور کرو۔ میں جڑا تواڈے نال لڑدا پھردا رہنا گلاں گلاں انہاں معاملات ہوتے کیوں؟ تسی جنہاں کول وان کے سنن دی کوشش کردے ہو، او تن میرا حسین بڑا مجبور کر کے وکھاندے نے، او تن میرا حسین بڑا مقہور تے بڑا مظلوم کر کے وکھاندے نے۔ اور میرے سامنے اگر کوئی یہ جرت کرے نا کہ حسین دا گھرانہ لٹیا گیا، میں آتا ہوں اپنے زبان نو کنج کے رکھ، حسین لٹیا نہیں، حسین لٹایا ہے۔ خدا دی قسم آتا حسین لٹایا ہے۔ اور اگر قبلہ شاہ جی اگر حضور دی اس گال نو منیا جائے کہ انہاں کٹھی کے حضور نکل جاؤ، اور اگر میرا حسین نکل دا تو کیا آتا بھائی ان جوندہ بس ساری رات پھر آ کے اٹھائیں، کیسی چبل ہے؟ ایک کیا ایک کو گل ہے کرنا والی، لیکن نہیں، حسین پیچھا ہٹن آیا ہی نہیں، حسین اپنے قدم پیچھا ہٹاون آیا ہی نہیں۔ حسین وکھاونا چاہتا ہے اگر کفر تے تعداد زیادہ بھی ہوئے، حق والے تھوڑے بھی ہوئے تے جے ڈٹ جاویں، خدا دی قسم ہے وہ پھر لکھاں دے تے بھی حاوی ہو جایا کرتے ہوندے، لکھاں تے بھی حاوی ہو ویندے۔ حاضرین گرامی آئیے تھوڑا جی اگے چلیے، پانی بند ہو گیا تے جیڑا پانی کول موجود آئی کتنی دیر چلیا اسی، کتنی دیر پانی تے گزارا اسی جڑا کول موجود آئی، جنی اگلا امتحان آ گیا، والجو بھوک دا امتحان آیا۔ یاد رکھیا ہے روزہ تے گرمیاں دا روزہ کیوں مشکل ہوندا؟ بھوک لگ دی یا پیاس؟ جی چنگے ہٹے کٹے ہیں جی جوان تے جی پوچھو بچن نو روزہ نہ رکھیا، قاری صاحب میں بڑا بیمار ہاں، اللہ کی تکلیف ہے بھائی؟ او جی تسا بڑا لگدا، پیاس بڑی لگدی، او مویا تھی میں 16.5 گھنٹے یا 16 گھنٹے دا روزہ، گرمیاں دا روزہ، پیاس ہی لگنی ہے نا، اور ہونا کہ اسن برداشت کرے سے تاں تا حسینی بن سے۔ قبلہ صداونا حسینی تے روزہ ہک نہ رکھنا، منافقت ہے نا، بولو نا منافقت ہے نا، تے ترکڑے تھی وہ۔ ہوش کرو، عقل کرو، کیوں خواہ مخواہ دے؟ اور حسین انہاں دے خلاف آئی جڑے روزے نائے رکھ دے، جڑے نمازاں نائے پڑھ دے، جڑے شراب پین دے آئے، جڑے زنا کر دے آئے، حسین تو یزید دے خلاف آئی۔ بتے تیری کیڑی محبت ہوئی؟ تکلیف آئے تیری حال سبحان اللہ کی تین ہے توجہ ہے نا تواڈی آواز آ رہی میری پہنچ رہی؟ توجہ کرو حاضرین گرامی، میرا حسین کون ہے؟ پانی بند ہویا 7ویں محرم سویر تو پانی بند، اے بھی یزید دا اگر تے اج جڑا ملا منبر رسول تے بیٹھ کے آتا معاذ اللہ کہ یزید امیر المؤمنین، یزید مومن، یزید رحمت اللہ تعالی علیہ،
ادھر عقل جواب دے گئی، ادھر ایمان جواب دے چکیا. اس نے باقاعدہ ابن سعد نو آکھیا اے ابن سعد یاد رکھ کے حسین تے کس سے تکلیف اندر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. ہر طریقے نال حسین نو گھیر پانی بند کرو اور یاد رکھیا ہے بھوک برداشت ہو سکتی ہے، پیاس برداشت نہیں ہو سکتی. میرا ایمان آتا میرے حسین جب اس آیت مقدسہ کا مطالعہ کیتا اسی کہ آیت پڑھ دے حسین تے اللہ پاک پہ فرمان دے آئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. او ایمان والو تہاڈی آزمائش ضرور کراں گا، کبھی خوف نال کبھی بھوک دے کے تو آزماواں گا. اللہ دی قسم ہے میرا حسین آخدا ہو سی مولا بھوک کڑی شے وے میں تو پیاس جیسا امتحان دیواں گا. اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے اگر تکلیف چھوٹی اس کا صبر بھی چھوٹا ادا انعام بھی چھوٹا. اگر تکلیف بڑی ہے ادا صبر بھی بڑے. اللہ دی قسم ہے ادا انعام بھی بہت. جناب کی توجہ کی لوڑ سی. شدید اودے کتنے بچے آتے ہیں کم و بیش 20 دے لگ بھگ، لیکن جس ویلے مرن لگا اپنے بچے بلایا آتا آ میری جگہ تے خلیفہ بادشاہ بن اور خدا بیٹا اپنے باپ دے منہ تے آتا بابا آ سن جس تخت تے خون رسول لگویا ہوئے جڑا خون رسول بہا کے تخت لیا گیا ہوئے بابا اس تخت میں نوڑا گویا جزید دا پتر ہو کے بھی ایک آن کے دستا بابا تو ظالم ہے خون رسول میں حق قتل کروانا لہذا میں بھی اس منبر دی لوڑ نہیں اس تخت دی میں لوڑ نہیں. بابا اے تخت جانے تو جان تے میں جانا تے میرا حسین جانا. توجہ کرے حضرات توجہ کرے گویا تیرا شدید دی اثر ہو رہا دے وہ بھی منندہ کہ میرا باپ ظالم ہے میرا باپ کافر ہے میرا باپ لعین ہے میرا باپ لعنتی ہے زانی ہے شرابی ہے تیرا اصل بیٹا ہے تے پتہ نہیں ان آج دے ملون کے ہویا ان آج دے اور ایٹیاں بٹیاں داڑیاں بھی رکھیاں گئیاں اپنے آپ نو 3 نے ستون بھی سدھن دے رہے تے باپ یزید نو امیر المومنین یاد کیا ہے اصل دے اندر ایک بغض آلِ بیت اللہ دی قسم چاہ کہتا ہے بغض آلِ بیت ایک بغض حسین ہے اگر کوئی یزید نو امیر المومنین سب دیتا اور کیا تین جناب پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دیا وہ بدوائیں بھی تین بھول گئی ہیں جڑی یزید دربارت کھلو کہ یزید نو بات بھی تو آکھیں یزید امیر المومنین ہے. لہذا انہ تو بھی بچو انہ تو بھی بچو اے صراط مستقیم پکڑو اے صراط مستقیم پکڑو. حاضرین گرامی کلام نہ ہوئے خدا دی قسم انہ دی تربیت اندازہ لگانے غور کرے آئے. اے بچے بیمار ہون کون جناب حسن تے جناب حسین بیمار ہو جاون تے گھر والے کے کرن حکیم کول نہیں طبیب کول نہیں کسے ڈاکٹر کول نہیں اللہ پاک دی بارگاہ اندر منت منے ساڈے شہزادے اگر صحت پا جاویں میرے پاک اللہ کرم نوازی کر روزے رکھسائیں تے روزے بھی کنج رکھوائے گئے کنج رکھے گئے مشیت عیز دی رضائے خدا بندی دا اندازہ لگاؤ. روزے کنج رکھے کہ سویرے پانی نال رکھیا تے شامی دسترخوان لگا اتے روٹی سجائی گئی تے روزہ کھولن دا ویلا آیا ہویا کہ دروازہ کھٹ گیا تے پوچھیا آن والیا کون ہے اگوں جواب آیا
مسکین غریب ہاں، میں آیا کہ چاہی نہیں جناب کوئی شے اللہ دی قسم آگے حضور دی آل بیت دا شان دا اندازہ لگا میرے علی نے سب کچھ چایا چاہ کے مسکین دے حوالے کر چھوڑیا واہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت تواڈے حوصلیاں دے قربان جاواں آپ نے نہیں فرمایا علی کوئی شے تا گھرانا واسطے بھی چھوڑی ہونیا روزہ جے کھولنا آئی سارے دن میں بھکے پیاسے آسے لیکن خدا دی قسم علی اگر دیکھ کے راضی ہے تو سجدہ کائنات بھی دیکھ کے راضی ہے اور پھر سنو دوسرا دن آیا سویر بھی کوئی شے نہیں پانی نال روزہ رکھیا گیا پھر شام دسترخوان سجیا حاضرین گرامی پھر دروازہ کھٹ گیا کون ہے فرمایا یتیم ماں پیو مر گئے کوئی روٹی دین والا نہیں اللہ دی قسم کرو آواز آئی وہ انج نہ کہے کہ تیرے ماں پیو مر گئے وہ جدن تائیں حضور دی آل جین دیئے تیرا ماں پیو بھی زندہ تین کھماون والے بھی زندہ تین کھماون والے بھی بول چھڑو اور اچھا بولو تین کھماون والے بھی زندہ حاضرین گرامی آؤ اگے چلو پھر تیسرا دن آیا تیسرا روزہ منت والا نظر والا تے روزہ پانی نال رکھیا پھر شامی دسترخوان سجیا پھر دروازہ کھٹ گیا کون فرمایا قیدی قیدی قبلہ میں بڑا سوچنا قیدی تے دروازے تے کیویں قیدی قیدی کتھے اے جیل تے کوئی آکے جناب تواڈے دروازے تے قیدی میں تے دی سمجھ نہیں ہوندی ہاں ایک گل وچ یہ نکل سکتی بقید چو آزاد ہوئے تے دروازہ بطول تے آگئے دروازہ بطول تے آگئے حاضرین گرامی اے بھی اپنے ذہن تے رکھو لیکن اللہ دی قسم ہے کوئی یتیم مسکین قیدی نہ ہے اے رب تعالی اپنے نبی دی آل دا امتحان پہ علم لائی فرمایا قیدی اور رب دا قرآن بولیا کس سے مولوی دی گال نہیں مفتی دی گال نہیں محدث دی گال نہیں پیر دی گال نہیں رب دا قرآن آدھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عَلَى حُبِّهِ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرمایا گیا او لوگ تکے نے او شان والے لوگن خیال کرو کیڑے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ جڑے کھانا کھویندن کہن او بعد چ دسیا کھویند کیوں ان عَلَى حُبِّهِ عَلَى حُبِّهِ اللہ تعالیٰ دے پیار واسطے اللہ تعالیٰ دی محبت واسطے اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے کدی مسکینن کھوایا ویندا کدی یتیمن کھوایا ویندا کدی قیدین کھوایا ویندا تے اے سارا منظر تیرے تے میرے حسین پاک دے سامنے آپ بھی ویکھ رہے آئے کہ کس طرح میرے گھر والے میری امی جان میرے بابا جان کس طرح صبر دا امتحان دیں دیں کیویں پیاس دا امتحان پہ دیں دیں ارے لوگو جنہاں دی تربیت گھر دے وچوں اس انداز نال کیتی گئی ہوئے اپنے ایمان نال دسا او حسین کیوں نہ پیاس دا مقابلہ کرے اور چونکہ گل پیاس دی ہو رہی ہے اتنی گل سنے آئے سیانے آتے ہیں کہ او شخص کدی بھی سیانا نہیں سدی سکتا جڑا بچیاں دی وجہ تو آپس سے لڑ پاویں گھراں دے وچ لڑائی عموماً براواں دی کتھوں ہوندی ہے اتھوں سرکار فرمایا اے ایک لمحے ایک دوجے نال بھڑ دین دوجے لمحے اس ویلے وقت ایک دوجے دے یار ہوندے تے تسی بھیڑ لڑ کے ایک دوجے دے گریبان پھاڑ کے گالاں گلاں کڈ کے اس اپنا بھانڈا ٹینڈر چایا ہو دے اس بھانڈا ٹینڈر چایا تے ہو دے وقت انہاں دا کوئی دشمن نہیں ہوندا گھر تہاڈا پنڈ شہر تہاڈی دشمنی ہے تہاڈا نکا بچہ ہے ہو سکدا ہو نہیں دے بچے تو بیلی ہون
وہ تے کٹھے کھیڑ دے ہوں کیوں بچہ ہے نا انہوں تو نہیں پتا کہ میرے دشمنوں دا گھر ہے انہیں گل ہے نا یہ تیرے میرے بچے دی گل ہے لیکن حسین دے بچے جان دیں بولو اچھا بولو اچھا بولو حسین دے بچے جان دیں جس ویلے جناب اونو محمد آپ نو ننیاں ننیاں تلواراں دے کے تے میرے حسین نے کربلا دے میدان وال روانہ کیتا تے آپ نے فرمایا کہ شہزادو پانی نہ منگیا ہے پانی نہ منگیا ہے انہاں کول پانی دا سوال نہیں کرنا پانی نہیں منگنا پتہ ہے تاریخ طبری والے لکھیا اگوں شہزادیاں جواب دیتا ماموں جے تیری رگاں وچ علی دا خون ہے تے ساڈیاں رگاں وچ بھی تے علی دا خون ہے وگرنہ معصوم آئے بھائی بچے آئے مانگ سکتے آئے پانی کیڑا پتہ ہی لیکن نہیں پہچان آئی اور اے بھی پتہ ہی کہ اسی منگن والے نہیں اسی دین والے ہیں نبی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے حاضرین گرامی اے تربیت میرے حسین دی ہوئی بچپن دے وچوں گھروں عرض کر دن مولا تیرا قرآن آدھا والجو بھوک دے کے آزمائش کرے ساں اے میرے پاک اللہ بھوک تا کوئی مسئلہ نہیں میں پانی یعنی پیاس تا امتحان بھی دیون کان تیار ہاں تے جیسی ہستی امتحان بھی ویسا جو جئی ہستی امتحان بھی ایسا ہن ویکھ لو ساڈی تا کوئی ہستی بھی کوئی نہ ہوئی تے اس سے واسطے ساڈے تے امتحان بھی نکے نکے ہوندے تے وقت بھی ساڈے کولوں صبر نہیں ہوندا لیکن حسین پاک دا امتحان دیونا ویکھ حسین پاک دا صبر کرنا ویکھ حسین دے ہر امتحان چوں پار گزرنا ویکھ حاضرین گرامی اے دن آ گئے پیاس والے میرے بھائیو میرے بزرگو آپ امام علی مقام نے اپنے گھر والیاں فرمایا کہ میرے گھر والو ساڈیاں خیمیاں وچوں جب قرآن دی آواز آوے یا ذکر خدا دی آواز آوے کوئی عطش یعنی پیاس دی آواز نہ آوے اے آواز ساڑھیاں خیمیاں چو بلند نہ ہوئے یا قرآن دی آواز آوے یا اللہ دیاں صداماں بلند ہوئے حاضرین گرامی اتھے رک کے میری گل سنے آئے امام زین العابدین جیڑا کربلا دے موقع دا اینی شاہد اینی گواہ آپ فرما دیں لوگو میرے باپا حسین مدینیوں چلے مکہ آئے مکیوں چلے کربلا آئے ود کربلا آپ پہنچے 2 محرم نو توجہ دینے ہوئے آئے 2 محرم تو لے کے 10 محرم تائیں اور فرما دیں لوگو 10 محرم دی سویر اپنی جان دا نظرانہ دے دیا تائیں میرے باپے دی کوئی نماز قضا کوئی نہ ہوئی کوئی نماز میرے بابے دی قضا کوئی نہ ہوئی کوئی ایک نماز بھی میرے بابے دی نہ رہی سنو فرمایا دن پیاس دے برداشت کر دے اللہ اللہ کر دے گزر جاوے تے رات ساری قرآن دی تلاوت کر دے گزر جاوے حاضرین گرامی آئیے تھوڑا جی مدینہ پاک دا منظر تواڈے سامنے رکھنا چاہنا رات دا وقت عشاء دی نماز ادا ہو گئی خاتون جنت سجدہ کائنات جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے بستر تے ہوندیاں اپنے بستر تے لیٹ دیاں تے دوواں بازواں تے ایک پاسے جناب امام حسن مجتبی دوجے پاسے جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے دوویں شہزادے آپ دے بازواں تے آرام فرما تے درمیان اندر میرے آقا دی کریم شہزادی میرے آقا دی لجپال بیٹی آپ پتہ کے کر دیاں آپ قرآن دی تلاوت شروع کر دیاں اپنے بچن قرآن دی لوری دین دیاں قرآن دیاں لوریاں نال حسن تے حسین نو سلایا جا رہا ہوں گا تے جدن بچے سو جاویں پھر سجدہ کائنات کے کر دیاں آپ اتر دیاں تلے نال مصلی بچھے اللہ پاک دی بارگاہ وچ کھڑیاں ہو جاندیاں عرض کر دیاں مولا او بھی میری ڈیوٹی آئی میری ذمہ داری آئی
بچن سلایا تاوی تیرا قرآن پڑھ کے سلایا ہن مولا تیرے راضی کرن دا ویلا آ گیا تیرے راضی کرن دا ویلا آ گیا اوے سنیو شاہپور والو اوے گرتو نوات بنا لو اللہ دی قسم ہے سجدہ کائنات ہووے وہ ایک رات اندر ایک سجدہ بھی جس دا مکمل نہ ہووے تے رات ساری گزر جاوے تے سویرے سجدہ دعا کرے مولا کدی ترات اتنی طویل چکریاں کدی ترات اتنی لمبی چکریاں کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تیرا سجدہ تا ادا کر لے ویا اس سجدہ دا بیٹا حسین اس سجدہ کائنات دا بیٹا حسین کون میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے پڑھ لے سو میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے سارے پڑھیے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے پڑھو سارے حیدر کی اس میں جان ہے خون اور جس کے لیے یزید نے کروڑوں ستم کیے جس کے لیے یزید نے کروڑوں ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی توجہ اے تربیت ہو رہی ہے میرے حسین دی جنہوں جھولی میسر جناب بطول دی وہ جیڑا سواری کردہ ہی میرے حضور دے موڑے ہیں تھے جیدہ بابا علی ہے بولو چا بولو اور چا بولو وہ مل کے بولو سبحان اللہ حاضرین گرامی آؤ سنے آئے میرا حسین کس طرح راتاں گزاریاں چند سال پہلے ایک مولوی آیا ساڑھے سے علاقے اندر حضور آکھن لگا کہ 10ویں دی رات میرا حسین بچیاں نہ لپٹ لپٹ کے ساری رات گزاری کدی علی اصغر نو چاویں کدی اکبر نو پیار کریں کدی جناب قاسم نو پیار کریں لیکن امام زین العابدین فرمانے لوگو عشاء دی نماز ادا کر لین تو بعد میرے امام علی مقام نے اپنے نال آن والے سارے جانثار بلائے اکٹھے کیتے انہاں دے سامنے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تے خطبہ دے کے آپ فرماون لگے اے میرے نال آن والو اے یزیدی میرے خون دے پیاسے اے یزیدی میرے خون دے پیاسے اگر کوئی تواڈے وچوں جانا چاہے میری طرفوں اجازت ہے جائے واپس چلا جائے میں حسین کدی ناراض نہ ہو سا بلکہ اس جہان بھی راضی اگلے جہان بھی راضی اوے جاؤ جانا چاندے ہو چلے جاؤ چراغ گل ہو گیا بتی بند ہو گئی اندھیرا کر دیتا گیا تاکہ اٹھی من لگیا کوئی شرمائے نہیں لہذا جڑا جانا چاندہ جائے چراغ گل ہو گئے تے ایک کتورا تے بغیرت سنے ہو سنے آکھن لگا جی لیڈر او نہیں ہوندا جس نال بندے چوکھے ہون لیڈر او ہوندا جی ہون تھوڑے تے بڑے خالص تے معاذ اللہ انہاں کولو اللہ دی عزت دی قسم ہے
نہ رب دی عزت محفوظ ہے نہ کملی والے آقا دی عزت محفوظ ہے فیصلہ تواڈے تے میں رکھنا ہے او قطورہ آکھن لگا جناب جی دن دا وقت ہے تے ایک لیڈر ہے محمد ایک لیڈر ہے حسین محمد دن دی روشنی وچ آدا آؤ آندا کوئی نہیں تے حسین رات دے اندھیرے اندر چراغ گل کر کے آدھا جاؤ جاندا کوئی نہیں جانے جی فیصلہ تسی کرو انہاں دوواں وچ محمد و حسین دے اندر وڈا لیڈر کون ہے اگو کم بخت تے کم عقل عوام بے کیا دیے واہ 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 او خدا دے بندو عقل دا علاج کراؤ اللہ دی عزت دی قسم ہے اس کائنات اندر نہ کوئی لیڈر میرے آقا جی کائنات تے آیا نہ کوئی کائنات تے آئے گا نہ آ سکتا ہے انہاں دیاں یہ بکواس بازیاں سن کے بھی تسی آکھو بکاری صاحب اور اے تواڈے نال میرا وعدہ ہے آخری بار تو میں واقعہ کربلا پہ دسنا اگر تواڈے چوں کسی میں پتہ لگ گیا کہ وت بھی اودے ویندن ممبر رسول تے قسم چاہ کے پیادا وت میرے کول واقعہ کربلا نہ سن اگر تینوں بلا محسوس ہوندن تینوں اپنے لگ دن تو جس دن ایک بے غیرت اتھے کھلو کے سریام پہ گستاخی کردہ شان صدیق اکبر کدی پوچھے ہی انہاں کولوں بس تساں کی کیتا تہاڈی جرات کیویں ہوئی کہ جنہاں دی ایمان دی گواہی خود رب دا قرآن دے وے یہ ایڈا سوکھا کام نہیں ہوندا واقعہ کربلا بیان کرنا ہن ویکھ لو میں آیا یعنی کوئی میں دی تمہید نہیں بدی انجی گل شروع کی تھی اجے تک ایک رات دا واقعہ بھی بیان نہیں پہ ہو سکتا تے وہ تو چھٹی کر کے گھر ٹر گئے تے اسی سنی تے اج بھی الحمدللہ پہ ذکر کرنے تے ایڈا چڑھ کے او بھائی جی ذکر نہیں کر دے او 20 منٹاں دے بھی لکھاں لئی کھلوتے ہوندے قبلہ شاہ جی میں تقریباً 12:30 کے 12:15 انہاں میں فون کیتا انہاں کول تسی پوچھ سکدے ہو اس ٹائم میرے گلے دی کنڈیشن کیا آئی میں بڑی مشکل نال اور میں نے دی محنت کی تھی میں کہ حضور تسی تشریف نہ لے آؤ گلا میرا اج نہیں ٹھیک تسی دا سفر کر کے آسو ہو سکدا تھوڑا سواد تو مزہ نہ آ سکے ان آکھا یار اسی حضور دی آل بھی آواں تے وات بھی تیرا گلا خراب رہا یقین کرو میں ممبر تے بیٹھا ہے نہ بول کے میں نہ آکھا یار اسی بھی آواں تیرے سامنے تے وات بھی تیرا گلا انجے راسی تے میں حیران بیٹھا بھئی یہ میرا ہی گلا جڑا ایڈا پہ چل رہا ہے بولو سبحان اللہ اگر انہاں دے بچیاں دی یہ شان تے انہاں دے کرم اے ہن مت انہاں دے کرم دے اندازے لگا حاضرین محترم بڑی توجہ بڑے خیال نال سنیا ہے میرے بھائیو میں تم دسیا نہ او جڑے امیر المومنین نال نہ ادے جاؤ نہ جڑا اگر ادو کوئی امیر المومنین دے خلاف گلاں کردہ نہ ادے جاؤ صراط مستقیم نپو اس تے رہو اور اپنے ایمان پختہ رکھو اپنے ایمان پکے رکھو ہن توجہ جڑی گل دی میں جناب نو لے کے جا رہا ہوں گل کی ہو رہی ہے با حسین کون ہے او دی تربیت کیسی ہوئی انہوں کس انداز نال جیون سکھایا گیا انہوں کیویں سکھایا گیا کہ بیٹا رات کنج کڈھیندی ہے تے دن کیویں گزریندے حاضرین گرامی آؤ جس ویلے رات آئی عرض کر رہا اسنا آپ نے فرمایا کہ میں چراغ گل پیا کرنا بتی بجھائی جا رہی ہے جیڑا جانا چاہتا ہے میری طرفوں اجازت ہے میں حسین ناراض نہ ہو سا کیوں او دی وجہ ہے انہن صرف میرے خون دی لوڑ ہے میرے سر دی لوڑ ہے لہذا اگر کوئی جانا چاہے چلا جائے چراغ گل ہو گئے تھوڑی دیر بعد چراغ جلایا گیا تجھے نظر ماری تو سارے دے سارے موجود اوہ اچھا بولو بار والو تسی بھی سارے دے سارے موجود او گئے نہیں آکھن لگے حسین ساڈا جینا بھی تیرے نال ہے ساڈا مرنا بھی تیرے نال ہے ساڈا جیون بھی تیرے نال ساڈا مرنا بھی تیرے نال حاضرین گرامی پھر میرے امام علی مقام اٹھ کے اپنے خیمے اندر آ گئے اور ساری رات پھر میرے حسین دی کیویں گزری جناب سجدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ اس دی گواہی دینی میرا ویر ساری رات قرآن دی تلاوت کریندا رہا ساری رات قرآن پڑھ دے گزر گئی لیکن اج آواز بڑی مٹھی
اج لہجہ بڑا جدا جدا، اج انداز بڑے نرالے، اج آواز وچ بڑے سوز۔ فرماندیاں سرکی دا ویلا آیا، میں اپنے ویر دے خیمے دے دروازے تے آن کے کھلو گئی۔ اج ویر قرآن میرا بہت سونا پیا پڑھ رہے، اج بہت سونی تلاوت کلام مجید ہو رہی ہے۔ فرماندیاں تھوڑی دیر واسطے میرا ویر خاموش ہو گئے، جے میں نیڑے گئی آپ اٹھے تے میں پوچھیا ویرا نیند آ گئی ہے؟ فرمایا نیند نہیں آئی، بس آنکھ لگیے رب سونا کچھ بھی کھامنا چاہتا ہی۔ فرمایا کہ دکھایا گیا؟ فرمایا میں تکے بابا علی بھی، اما زہرا بھی، میرے نانا مصطفیٰ بھی۔ میں نے کہہ رہا ہے بیٹا کل تیری قربانی والا دن آ رہا ہے، ترکڑا رامے ترکڑا رامے، حوصلے نہ چھوڑیں، اسی تیرے نال۔ کئی جناب علی اس یاد ہے نا کہ نعرہ حیدری اگو کیا دیو بولو انجا دیو نعرہ حیدری، اچھا انجا دیو ٹھیک ہے، یعنی تسی نعرہ بھی وکھاوا مرین دیو، نعرہ حیدری اچا ہور اچا گونج پوے نعرہ حیدری۔ ہن توجہ آدم جی، اگر جی سنیوں علی مشکل کشا ہوتے، علی مشکل کشا ہوتے تو کربلا میں آ کے اپنے بیٹے کی مدد نہ کی ہوتی؟ کربلا میں آ کے اپنے بیٹے کی مدد نہ کی ہوتی؟ میں آکھیا گال سن میری بت اگر انج گال لے کرونا آیا، حضور حرم دو میں بند ہو گئے، چلو حرم مدنی نہیں پر تسی چھوڑ دیو، حرم مکی اتنے تو قرآن آتا با جڑا داخل ہوئے امن پا گیا، بیماریاں تو بھی امن، گناہاں تو بھی امن، تے اتنے بھی انہاں آکھیا با نہیں، اتنے رب بات کوئی نہ کیتی، اپنا گھر جاؤ۔ نہیں بولے، نہیں تو نہیں سمجھ آئی میری بات دی، نہیں سمجھ آئی۔ کیا خیال ہے؟ رب کو ساڑی اتنی ضرورت نہیں نا سی یہ فیصلے کریے جیڑیاں گلنا کریے، لیکن سمجھاؤن واسطے پہ گل کرنا، اے صبر و رضا دے سودے آئے، اے عالم ارواح وچ وعدے کیتے جا چکے آئے کہ مولا آج اسماعیل بچا لے۔ تو میں دسیا ہی نہیں اس دن، تو میں دسیا سا کہ وفدیناہ بذبح عظیم کیڑی قربانی ہے، اس دن وعدے کیتے گئے مالک آج بچا اسماعیل، میں قربانی دے سا اپنے بچے دی۔ اس صبر و رضا دے سودے آئے۔ اور سن دوجی گل، ایدی دوجی ڈیفینیشن سن یا وضاحت سن، دلیل سن، پتر ہوئے نلیک وہ تو دعائیں مانگ دیں، اللہ کرونا اور لمبو ہو ونجے کہ انشاءاللہ امتحان ہی نہ ہون لگ پمن، اللہ کرے بورڈ والے سارے مر ویں، جس پیپر بنایا اللہ کرے وہ مر ونجے، ماں پیو بھی آدھا یا اللہ اس واری بچاویں آپ پتر نلیک ہے، پتہ نہیں کہ بنسی، یہ نلیکاں واسطے دعائیں ہوندیاں، با اللہ کرے امتحان تو بچ ویں، جنہ دی تیاری سائیاں خود کرائی ہوئی ہوئے، جنہوں جرت دے، صبر دے، ہمت دے، بھوک دے، پیاس دے، قرآن دے، نماز دے، راتی جا کے رب نو یاد کرن دے، دیاری جہاد کرن دے، سبق سائیاں آپ از بار کرائے ہون۔ بات او دعائیں کیوں منگن کہ یا اللہ بچا، بات او بچاون کیوں آمن؟ اتھے آج بکھایا جا رہا ہے حسین لٹیمن نہیں آیا، حسین لٹامن آیا کھڑا، ہر شے لٹامن آیا کھڑا، ساری فرمان دیں میری ہمشیرہ میں خواب تکے، میری امی جان، میرے بابا جان، میرے نانا جان ساڑھا انتظار پہ کر دیں، انہاں میں دسے سوید دن ناسی تم بھی شہید ہو سین، تیرے بچے، تیرے بھتیجے، تیرے بھانجے، تیرے ویر، تیرے نال آن والے سارے شہید ہو ویسن۔ اتنی گال کر کے نا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماندیاں میرے ویرہ آج بہت سونا پہ قرآن پڑھ دیو، بہت سونا پہ پڑھ دیو، توڑا قرآن میں مدینے سنیا، مکے بھی سنیا، رستے چاہندیاں بھی سنیا، میرے ویرہ ایڈا سوز تے ساز نال پہلے کدی نہ یہ پڑھیا جڑا آج پہ پڑھ دیو۔ اور اس ویر میرے حسین نے فرمایا ہمشیرہ نہیں انتظار کر، ٹھیک ہے بھی میں پڑھے کل تکیں، کل ویکھیں، کل اپنے بھرا دی قرات تکیں،
اپنے ویر دے قرآن دی تلاوت تکیں کل تیرا ویر قرآن دی تلاوت کر کے دنیا نے وکھے سی کہ تساں صرف سنیا ہی کہ شہید زندہ ہوندے، میں تو ان کر کے وکھے ساں کہ شہید زندہ ہے۔ اور اچھے بولو سبحان اللہ، میں کر کے وکھے ساں کہ شہید زندہ ہے۔ ساری رات میرے حسین دی رب نو منندے گزر گئی، اور قبلہ سادات بیٹھے اور وقار الحسن شاہ صاحب گیلانی ماشاءاللہ بڑے پڑھی لکھی ہستین، اور اکثر فیس بک تے بھی اپنا مختلف اپنی تحریراں آپ جاری کردے رہندے، انہاں کول پوچھو بس شام نامی دی شام جڑی نامی دی رات پہ ہوندی ہے، اس ویلے یزید نے تبل جنگ وجایا، اس ویلے جنگ دی تیاری ہوئی، انہاں تبل وجایا تو میرے حسین نے مہلت منگی کہ ایک رات دی میں مہلت دیو، ایک رات دی میں مہلت دیو۔ انہاں پوچھا ہی حسین کیا اس رات دے اندھیرے وچ نس جانا چاہندے ہو، کدیں نکل جانا چاہندے ہو؟ آپ میرے امام علی مقام نے فرمایا نہیں، آخری رات ہے، رب نو مناونا چاہنا۔ حسین تیتے تو پہلے بھی رب راضی آئی، اور اس رضا دی نشانی یہ آئی کہ نبی دی نماز ہوئے، یعنی نبی نماز پہ پڑھان دے ہومن، جماعت ہوئے، پچھے صحابہ کرام ہومن، سجدہ ہوئے، ایڈی وڈی عبادت دا ایڈا اہم رکن ہوئے، تے تسی آن کے کندیاں تے سوار ہو جاؤ، رب تے راضی آئی نا، جس آکھیا سونیا سر سجدے چوں نچوے آئے حسین بیٹھے، رب توڑے تے راضی، فرمایا نہیں وقت بھی ایک رات انج دی گزار لین دیو کہ میں اپنے رب نال انج کر کے رات گزارنا چاہنا کہ ساری رات رب نال کلام کرساں، ساری رات میں رب نال گلنا کرساں۔ حاضرین محترم سویر دی نماز دا وقت آیا، میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے جوان سال بیٹھے جناب علی اکبر نے فرمایا میرے شہزادے اٹھ اذان پڑھو، اذان پڑھو، اور اذان انج پڑھے کربلا دا ٹبا پیچھے بھی گونج دراوے کہ اتھے حسینی شیر اذان پڑھ گیا، آج تیری آخری اذان ہو سی تے میں آخری جماعت کرے ساں، آخری نماز نہیں، آخری نماز میرے حسین نے خنجر دے تھلے ادا کی تھی، آخری میری جماعت نال کرائی ہوئی میری نماز ہو سی۔ حاضرین محترم پھر نماز ہوئی، اور نماز یزیدیاں بھی پچھے حسین دے کھلو کے پڑھی، آدم کم از کم 500 بندہ اس سویر دی نماز پیچھے موجود آئی۔ اللہ پاک پتہ ہے کہ فرمایا، رب العالمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماندا کہ مدد منگو صبر کولو نماز کولو، لیکن رب صبر والے دے نال ہے۔ تو یا اللہ نمازی کدے گئے، نمازی کدے گئے؟ فرمایا اوتے 500 نماز پڑھی آئے، لیکن میں انہاں 500 چوں انہاں نال کہ اللہ تعالیٰ صبر آنا نال ہے، صبر کرنے والے ہیں نال ہے۔ لہذا آؤ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میرے جوان ساتھیو، آج یہ کہ اے بات کے سن دے آؤ، قدم قدم دوتے میرے حسین دی ہمت، انہاں دا صبر، انہاں دی شان کو ایسا کر دے آؤ اور بے دے آؤ کہ حسین کون ہے اور حسینی کردار کس کی تنہا ہے۔ اللہ رب العالمین تو آج میری حاضری قبول فرمائے۔